वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत 1000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स कायम कर रही है, जिससे रियासत के स्टार्टअप्स को आलमी सतह पर मसाबिकत के काबिल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि निशाना यह है कि हैदराबाद से कम 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स सामने आए। रेवंत रेड्डी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को खेल से तशबीह देते हुए कहा कि स्टार्टअप्स की कामयाबी भी फुटबॉल की तरह है। टीम वर्क, नज़्म व ज़ब्त और मुसलसल मेहनत ही आखिरी जीत की ज़मानत बनते हैं। कालापत्थर पुलिस ने मंगल को मुकामी रोडी शीटर मोहम्मद इमरान अलमारूफ कॉलर इमरान को गिरफ्तार कर लिया। इससे कबल अदालत की जानिब से इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। SHO कालापत्थर ने कार्रवाई करते हुए इमरान को हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक वारंट जारी होने के बाद इमरान की गिरफ्तारी जरूरी थी, जिसके तहत फौरी अमल किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना राइजिंग 2047 विज़न दस्तावेज़ का बुनियादी मकसद रियासत के गरीब और महरूम तबक़ात को बाख्तियार बनाना है। 2 रोज़ा ग्लोबल समिट के अख्तितामी प्रोग्राम से खिताब करते हुए तेलंगाना राइजिंग 2047 विज़न का इजरा करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि इस विज़न में 2034 तक $1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर और 2047 तक $3 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की मईशत के हसूल के लिए एक तफसीली रोड मैप तैयार किया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा करने वाले हैं। उनके मुजव्विज़ा दौरे के पेश नज़र पुलिस ने मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के कायदीन को एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि यूनिवर्सिटी के अहाते में इम्कानी एहतजाज और हंगामा आराई को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। आलमी फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी अपने हिंदुस्तान के दौरे के दौरान हैदराबाद की ताज फलकनुमा होटल में क़याम करेंगे। इस बात के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। मेसी 13 दिसंबर को ऊपर स्टेडियम में दोस्ताना फुटबॉल मैच खेलने वाले हैं, जिसके लिए सिक्योरिटी के बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। शहर में इस मैच के सिलसिले में ज़बरदस्त जोश खरोश देखा जा रहा है। तेलंगाना ने एक और आलमी एजाज़ अपने नाम कर लिया है। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 के दौरान 3000 सिंक्रोनाइज्ड ड्रोन्स के जरिए आसमान पर दुनिया का सबसे तवील फ़िज़ाई जुमला तश्कील दिया गया, जिस पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने बाज़ाब्ता मोहर लगाई। ये तारीख़ी कारनामा मंगल की रात भारत फ्यूचर सिटी हैदराबाद में 2 रोज़ा समिट के इख्तितामी इजलास के मौके पर पेश किया गया, जहां 3000 ड्रोन्स ने आसमान पर दिलकश रोशनियों के साथ मुस्तकबिल के शहर के तस्वुर को शानदार अंदाज में पेश किया। 10वीं जमात के इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। SSC बोर्ड के मुताबिक आइंदा साल 14 मार्च से 16 अप्रैल तक रियासत भर में इम्तहानात मुनक़िद होंगे। 14 मार्च को फर्स्ट लैंग्वेज, 18 मार्च को सेकंड लैंग्वेज, 23 मार्च को इंग्लिश, 28 मार्च को मैथ्स, 2 अप्रैल को फिज़िक्स, 7 अप्रैल को बायोलॉजी और 13 अप्रैल को सोशल स्टडीज़ का इम्तहान होगा। जबकि वोकेशनल कोर्सेज के तहत 15 अप्रैल को पेपर 1 लिसानी इम्तहान और 16 अप्रैल को पेपर 2 लिसानी इम्तहान मुनक़िद किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर तशहीर के साथ जारी करदा तेलंगाना विज़न 2047 दस्तावेज़ एक बड़ा तनाज़े का शिकार हो गया है। इत्तलात के मुताबिक इस रिपोर्ट की तैयारी पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे और इसे बड़े एहतमाम के साथ ग्लोबल समिट में जारी किया गया था। ताहम ताज़ा मालूमात के मुताबिक रिपोर्ट का तकरीबन 92% हिस्सा मुफ्त दस्तियाब AI टूल्स जैसे ChatGPT का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया गया। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में सिर्फ इब्तदाई तारुफ और इख्तितामी शुक्रिया के हिस्से ही अलग से तैयार किए गए, जबकि बाकी बेशतर मवाद ऑनलाइन मुफ्त मिलने वाले AI प्लेटफॉर्म से दिया गया। इस इंकशाफ के बाद अवाम और माहिरीन दोनों ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की। रंगारेड्डी जिले के मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक कार उलट गई। इत्तलात के मुताबिक बालापुर से मंदा मल्लम्मा चौराहा जाने वाली ये कार अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा कर उलट गई। इस हादसे में कार में सवार 5 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना में बावखार ग्लोबल समिट ने पूरे मुल्क की तवज्जो रियासत की जानिब मबजूल करवा दी है। MLC और
تلنگانہ کانگریس کے سربراہ مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ اس سمٹ کے ذریعے تلنگانہ تیزی سے سرمایہ کاری کے بڑے مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گلوبل سمٹ کے نتیجے میں ریاست میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کا آنا نہایت خوش آئند اور مثبت پیش رفت ہے۔ وشاکھاپٹنم میں ایک بلند عمارت کے اپارٹمنٹ میں آگ لگ گئی۔ اپارٹمنٹ میں آگ دیکھ کر مقامی افراد نے اس بات کی اطلاع فوری طور پر فائر بریگیڈ کے عملے کو دی، جنہوں نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہ ہو سکی۔ کمشنر حیدرا اے وی رنگناتھ نے آج ایراکونٹا جھیل کا تفصیلی معائنہ کیا۔ یہ معائنہ مقامی عوام کی جانب سے جھیل پر غیر مجاز قبضوں کی شکایات کے بعد کیا گیا۔ کمشنر نے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ متعلقہ محکمہ جھیل کے تحفظ اور ترقی کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ جھیل کو جلد ہی ترقی دی جائے گی اور غیر مجاز قبضوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ہنمکنڈا ضلع میں گرملا پلی گاؤں میں اس وقت کشیدگی پیدا ہوگی جب بی آر ایس سرپنچ امیدوار کی انتخابی مہم کو مبینہ طور پر پولیس نے روک دیا۔ اطلاعات کے مطابق کانگریس لیڈر کڈیم سری ہری اسی علاقے میں مہم کے لیے آنے والے تھے۔ اس کے پیش نظر پولیس نے بی آر ایس کارکنوں کی ریلی کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ پولیس کی اس کارروائی پر بی آر ایس کارکنوں نے سخت اعتراض کیا اور احتجاج کرتے ہوئے ہاتھوں میں پلے کارڈز تھام کر نعرے لگائے۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر و سابق وزیر کے ٹی راما راؤ کی گاڑی کو پولیس اور انتخابی عملے نے آج جلیلہ گاؤں کے قریب اس وقت روک دیا جب وہ سرسلہ اسمبلی حلقے کے دورے پر روانہ ہوئے تھے۔ گرام پنچایت انتخابات کے پیش نظر ضلع بھر میں سخت تلاشی جاری ہے، جس کے تحت تمام گاڑیوں کی تفصیلی جانچ کی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق کے ٹی راما راؤ نے پولیس اور الیکشن سٹاف کے ساتھ مکمل تعاون کیا اور کہا کہ شفاف انتخابات کے لیے ایسے اقدامات ناگزیر ہیں۔ انہوں نے حکام کے کام کی ستائش کرتے ہوئے ضابطہ اخلاق کی پابندی کو اہم قرار دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرام پنچایت انتخابات کے دوران امن و قانون کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے خصوصی ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے کنگ سلمان ایئر بیس میں نئی تعمیر شدہ سہولتوں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اعلیٰ حکام اور دفاعی شعبے کے عہدیدار موجود تھے۔ افتتاح کے دوران ولی عہد کو نئی توسیعات، جدید تربیتی یونٹس، تعمیراتی پیش رفت اور ایئر بیس کی مجموعی صلاحیتوں میں اضافے سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ یہ نئے انفراسٹرکچر منصوبے سعودی عرب کے دفاعی نظام کو مضبوط بنانے اور فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں کو مزید بہتر بنانے کی جانب اہم قدم قرار دیے جا رہے ہیں۔ امیر پیٹ مائتری ونم میں شیوم ٹیکنالوجیز کوچنگ سینٹر میں آگ لگ گئی۔ اس واقعے کی اطلاع مقامی افراد نے فوری طور پر فائر بریگیڈ کے عملے کو دی، جنہوں نے وہاں پہنچ کر آگ پر کافی جدوجہد کے بعد قابو پایا۔ احتیاطی اقدام کے تحت یہاں کے طلبہ کو قریبی کوچنگ سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ آگ لگنے کی وجہ کا فوری طور پر علم نہ ہو سکا۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں پیش آیا ایک واقعہ سیبرآباد پولیس کی بروقت کارروائی سے خوشگوار انجام کو پہنچا۔ پولیس نے لاپتہ ہونے والے 4 سالہ لڑکے کو فوری طور پر پتہ چلاتے ہوئے اس کے والد کے حوالے کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق محمد سلمان پاشا نے آر جی آئی اے آؤٹ پوسٹ پولیس سے شکایت درج کروائی کہ ان کا 4 سالہ لڑکا مصطفیٰ جدہ سے آنے والے رشتہ داروں کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ پہنچا تھا۔ اسی دوران لڑکا اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا، جس سے خاندان میں گھبراہٹ پھیل گئی۔ شکایت ملتے ہی پولیس کی ٹیم نے ہیومن انٹیلیجنس، ٹیکنیکل وسائل اور امیگریشن سٹاف کے علاوہ ایئرپورٹ ایجنسیز کے ساتھ قریبی تال میل سے فوری سرچ آپریشن شروع کیا۔ چند ہی منٹوں میں بچے کو ڈھونڈ لیا گیا اور اسے صحیح سلامت والد کے حوالے کر دیا گیا۔ حج ہاؤس میں اسٹیٹ حج انسپکٹرز کے لیے انٹرویو اور پرسنالٹی ٹیسٹ منعقد کیا گیا۔ مولانا سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی نے انٹرویوز کی نگرانی کی۔ محمد اسد اللہ ایگزیکٹو آفیسر، ڈاکٹر سید اظہر علی رکن، محمد مجیب الدین رکن، محمد لعیق رکن اور عرفان شریف AEO بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انٹرویو کا مقصد ریاست سے حج مشن کے لیے موزوں اور مستعد اسٹیٹ حج انسپکٹرز کا انتخاب کرنا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی
وزارت خارجہ سے مسلسل اور مؤثر نمائندگی کے نتیجے میں حیدرآباد کے ایم ایس مقطع کے رہنے والے محمد احمد کی حیدرآباد کی واپسی ممکن ہو پائی، جنہیں دھوکہ دے کر زبردستی طور پر روسی فوج میں شامل کر لیا گیا تھا۔ محمد احمد کو ایک جاب ایجنٹ نے ملازمت فراہم کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے روس روانہ کیا، وہاں زبردستی روسی فوج میں انہیں شامل کر لیا گیا تھا۔ بالآخر وہ بحفاظت وطن واپس ہو گئے۔ ان کے افراد خاندان نے بیرسٹر اسد الدین اویسی کی مداخلت پر ان سے اظہار تشکر کیا۔ السلام علیکم، میرا نام محمد احمد ہے اور میں رشیا کی کام سے گیا تھا۔ ایجنٹ کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے میں آرمی میں پھنس گیا تھا، تو یہاں پہ انڈیا سے میری جو لوگ مدد کرے، جو لوگ دعا کرے، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسد صاحب بھی میرے لیے کام کرے اور دلی میں لیٹر ہیڈ لکھ کر بہت سپورٹ کرے، اور انڈیا گورنمنٹ کا بھی سپورٹ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہاں سے کیا تاریخ کو نکلے گا؟ رین بازار پولیس نے جنید کے بےایمانہ قتل کے معاملے کو حل کرتے ہوئے 6 ملزمین کو گرفتار کر لیا، جبکہ کئی دیگر ملزمین اب بھی فرار ہیں۔ پولیس کے مطابق خفیہ اطلاع ملنے پر ملزمین عمر بن حمزہ الجابری، علی بن حمزہ الجابری، فیصل بن حبیب محمد مقصود علی، سید اصغر علی اور محمد طاہر کو دبیر پورہ دروازے کے قریب گرفتار کر لیا گیا۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ریئل اسٹیٹ تنازعات، گھریلو مسائل اور ذاتی دشمنی کے باعث ملزمین نے جنید کا قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ پولیس نے کہا کہ ملزمین نے مہلک ہتھیاروں سے جنید پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ مقتول یاقوت پورہ کے رہنے والے تھے اور چاول کی دکان پر کام کر رہے تھے۔ پچھلے چند ماہ سے ان کے اور ملزمین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،